اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہیں؟ جوشوا۔ آپ کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ مسلمان کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ بتائیں، شاباش۔ بھائی کہتا ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے، اس لیے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ عزیز بھائیوں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر شک شبہ نہیں ہے۔ یہ واقعتاً اچھا مذہب ہے، مگر دنیا میں قیامت تک کے لیے یہ واحد دین ہے جس سے انسانوں کی آخرت سنورتی ہے۔ اس کے سوا جو کچھ مرضی کر لے اسلام کے علاوہ بندہ، جو مرضی کر لے، جتنی مرضی اچھائیاں کر لے، جتنی مرضی انسانیت کی خدمت کر لے، جو مرضی اچھے کام کر لے، خراب اچھے کام کر لے، اگر اس کے پاس اسلام نہیں ہے نا، اسلام کی نعمت نہیں ہے، تو قیامت والے دن جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ جہنم کافر کے لیے یقینی ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت نہیں نہ دی، کبھی جہنم سے اس کو آزادی نہیں ملے گی، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں جلے گا وہ کافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، امام الانبیاء کی بعثت سے پہلے، جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر تھے، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر تھے، واقعتاً انہوں نے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی، وہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، وہ جائیں گے جنت میں، وہ عیسائی بھی، وہ یہودی بھی جنت میں جائیں گے۔ کب؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل اطاعت اور اتباع کی، جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل اطاعت اور اتباع کی، اور ان سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے، ہر نبی کی امت میں سے جس نے اپنے نبی کی بات مانی وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد دنیا میں کوئی یہودی، کوئی عیسائی اور کوئی کسی جو ہے نا نبی کا پیروکار جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھ لیتا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ پر امام الانبیاء نے کہا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی جس نے میرے متعلق سنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لایا، میرا کلمہ نہ پڑھا، تو اللہ پر فرض ہے کہ اللہ اس کو جہنم کے اندر جھونکے گا، نہیں بچ سکے گا وہ جہنم سے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، تورات اور انجیل کو ماننے والے، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے نبیوں کو ماننے والے، وہ جب تک محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھیں جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ میں اس سے بھی بڑی بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک اس سے بھی بڑی بات، یہ بات چھوٹی ہے، اس سے بھی بڑی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ دارمی میں، سنن دارمی میں حدیث ہے، مشکات المصابیح کے اندر کتاب العلم میں صاحب مشکات نے اس حدیث کو ذکر کیا دارمی کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ورق ہے، وہ تورات کا ورق پڑھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا غصے سے چہرہ رنگ متغیر ہو گیا۔ فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں، نہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے ناراض ہو رہے ہیں۔ انہوں نے عمر کو کہا، عمر آپ دیکھتے نہیں ہو اللہ کے نبی آپ کے اس عمل سے ناراض ہو رہے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تورات پڑھ رہے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً وہ تورات کا ورق رکھا، کہنے لگے رضیت باللہ ربن
و بالاسلام دینن و بمحمد النبیہ، میں اللہ پر راضی اس حال میں کہ وہ میرا رب ہے، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی اس حال میں کہ وہ میرے رسول ہیں، دین اسلام پر راضی ہیں اس حال میں کہ وہ میرا دین ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا، یہ لفظ میں جو اس سے بھی بڑی بات ہے نا، جو یہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو، حدیث کے لفظ ہیں، یہ میری بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، عمر لو کانا موسیٰ حیًّا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج صاحب تورات اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں تھا، وہ بھی میری اتباع نہ کرتے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کامیاب ہو سکتے تھے اگر وہ ہوتے۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، کوئی نبی موجود ہو وہ محمد الرسول اللہ کی اتباع نہ کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کیا چیزیں دنیا میں؟ اس لیے ہمیں جتنے بھائی سن رہے ہیں، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنے ہمارے ارد گرد، ہمارے گھروں میں، ہماری فیکٹریوں میں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے غیر مسلم ہیں نا، عیسائی ہیں، ان کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتے رہیں، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے ہمیں۔ یہ بھائی بھی اس بھائی کی دعوت پر الحمدللہ یہاں پر پہنچے ہیں، انہوں نے دعوت دی ہے تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ تو بھائی جان صرف اچھا مذہب نہیں، اس لیے مذہب اسلام قبول کرنا ہے کہ آخرت میں نجات صرف اسی کی بنیاد پر ہونی۔ یہ دنیا کی زندگی یہ تو بہت جلد ختم ہو جانی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں موت نے ختم ہو جانا ہے، اور وہ زندگی اسلام کے بغیر بننی ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بندے کے پاس، بات ختم ہوگی میری، ایک بندے کے پاس ساری دنیا کی دولت آ جائے میرے بھائیوں، ساری دنیا کی دولت ایک بندے کے پاس آ جائے، اور وہ ساری دنیا کی دولت اچھے سے اچھے کاموں میں لگا دے، خرچ کر دے، ایک روپیہ بھی گندے کام میں خرچ نہ کرے، ایک روپیہ بھی، ایک چونی بھی گندے کام میں نہ خرچ کرے، ساری دنیا کی دولت کہاں خرچ کر دے؟ اچھے کام میں۔ اچھا کام کیا ہے؟ مسجدیں بنا دے، مدرسے بنا دے، ہسپتال بنا دے، فری ڈسپینسریاں بنا دے، یتیم خانے بنا دے، بیواؤں کے اور یتیموں کے وظیفے لگا دے، اور بے کسوں کو جو ہے نا راشن ان کے گھروں میں دے دے، اور پوری انسانیت کی، سارا انسانیت کی خدمت کے لیے ہر شے خرچ کر دے، پوری دنیا کی دولت خرچ کر دے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اگر اس بندے کے پاس اسلام نہ ہوا، محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہ پڑا ہوا، تو یہ ساری دنیا کی دولت اچھے سے اچھے کاموں میں خرچ کرنے کا ایک ٹیڑی پیسے کے برابر بھی صلہ نہیں ملنا رب سے، سب کچھ برباد ہے، ہر شے برباد ہے، آخرت کوئی نہیں سنورنی۔ آخرت کو سنوارنے والی چیز صرف اور صرف آسمان کے نیچے رب کی زمین پر صرف اسلام ہے، بس کوئی دوسری شے نہیں ہے۔ تو یہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی کہ وہ اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ بھائی آپ کو زبردستی تو نہیں لے کے آئیے بھائی، ہاں زبردستی نہیں لائے، اپنی خوشی سے آئیں۔ آپ کے ماں باپ عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں؟ وہ تو آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیں گے، وہ تو آپ کو گھر سے نکال دیں گے مسلمان ہوئے تو، اس کا کیا سوچا ہے آپ نے؟ آپ کی فیملی نہیں ہے، آپ کا باپ آپ کو گھر سے نکال دے گا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اگر گھر سے بھی نکال دے نا تو آپ کو جو اللہ نے روزی آپ کے مقدر میں لکھی ہے وہ مل جانی ہے، پرواہ نہیں کرنی۔ گھر سے نکال دے، یہ مرکز موجود ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ کا بھی مرکز ہے، ادھر آ جائیں، آپ کو ادھر پڑھائیں گے بھی، تعلیم بھی دیں گے انشاءاللہ، کھانا بھی دیں گے، لباس بھی دیں گے، ہر چیز آپ کو جو آپ کی ضرورت کی ہے فراہم کریں گے۔ ہاں اب اس کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ دوبارہ عیسائی ہو جائے، دوبارہ یہودی ہو جائے، تو عیسائی اور یہودی کو اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق ہے، جو کلمہ پڑھ کے مرتد ہو جائے اس کو اسلام زندہ رہنے کی اجازت نہیں دیتا، پھر وہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کافر ہونا یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔
ہندو، عیسائی، یہودی، کمیونسٹ، بدھ مت، وہ اپنے دین پر، اللہ کی زمین پر زندہ رہ سکتے ہیں، اسلام ان کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے، لیکن مرتد کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا۔ یہ ارتداد بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو دوبارہ عیسائی ہونے کا نہیں سوچنا باپ کی دھمکی سے یا خاندان کی دھمکی سے یا کسی اور چیز سے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، کیا کرتے ہو آپ؟ حویلی میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، نمازیں پڑھنی ہیں ساری، ٹھیک ہے؟ آپ کی حویلی میں کام کرتے ہیں، ان کو کہنا ہے ان کو نماز بھی سکھائیں، ہاں، اور ان کو موقع بھی دیں 5 وقت نماز پڑھنے کی مسجد میں۔ میں آپ کو کلمہ پڑھاتا ہوں، آپ نے کلمہ پڑھنا ہے ساتھ ساتھ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ اسلام آپ کو مبارک کرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے، اور آپ کے ذریعے آپ کے خاندان کے لیے بھی اللہ اسلام کے رستے کھول دے۔ نام آپ کا کیا سوچا ہے آپ نے؟ یہ نام تو ٹھیک نہیں ہے آپ کا پہلا، آپ کا نام آج کے بعد عبداللہ ہے، ٹھیک ہے؟ عبداللہ، تشریف رکھیں۔